سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا نیکیاں کرنے کا ذہن ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو اس میں ظاہر شیطان داخل ہوگا، نفس بھی شرارت کرے گا، تو کئی نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ داخل ہو کر ہمیں مطلب یہ کہ بس گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب گناہوں سے بچنا ہے اور نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ لوگوں کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ تھکن لگتی ہوگی تو اس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہوگا، تو پھر کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہ غصہ آ گیا، یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، تو اگر اس کو اتارتے ہیں کسی پر تب گناہ سے بچنا بڑا مشکل، گالی نکل جائے گی، اس کی دل آزاری کر بیٹھیں گے، اس کو جھاڑ دیں گے، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، یوں مطلب مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب اگر غصے کو پی لیتے ہیں تو کسی نے ایسا گھونٹ نہیں پیا جیسا کسی نے غصے کا گھونٹ پیا۔ یہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اس پر غصہ نافذ نہ کرے تو اس کی بھی اپنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حوروں میں سے جون سی حور چاہے وہ اس کو لینے کا اختیار عطا فرمائے گا۔ تو یہ کہ یہ عوام بولتی ہے غصہ حرام ہے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ غصے پر تو آدمی کو وہ قدرت حاصل نہیں ہے، آ جاتا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کو کنٹرول کرے اور اپنے نفس کی وجہ سے کسی پر نافذ نہ کرے، صبر کر لے۔ جہنم کا ایک دروازہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو۔ اس وقت جب غصہ آتا ہے تو آدمی کی عقل پر جب غالب آ جاتا ہے تو کچھ سوچنا نہیں پڑتا، پھر وہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے اب کسی نے غصہ دلا دیا، غصہ اب تو چلا گیا، اب جب تک اس کی دو چار غیبتیں نہیں کرے گا نا اس کو سکون نہیں ملے گا، ایسا ہے وہ ہے میں جانتا ہوں، یا اس کو مارا، اس کو گالی نکالی ہے نا، کوئی بھی ایسی حرکت کی جو شرعاً اس کے لیے جائز نہ تھی، تو وہی غصہ گناہ پر ٹھنڈا کیا نا اس نے، تو یہ مطلب اس کے لیے وہ جہنم کا مخصوص دروازہ ہے۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو اس کو پیے، ٹھنڈا کرے، نہیں یوں بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسے شکر ادا کرے کہ یا اللہ بس تو نے مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا، کاش میں ثواب کما لوں، ٹھنڈا کر لے غصہ۔ تو یہ کہ ذہن بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کی عادت پڑے گی،
क्योंकि गुस्सा तो दिलाने वाले बहुत आपको होते ही होंगे, गुस्सा दिलाते रहते होंगे। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। कोई तंज करता होगा, कोई मजाक उड़ाता होगा, कोई मतलब यानी कि कुछ ना कुछ बोल के भी चले जाते होंगे उल्टा सीधा। आप सब्र कीजिए और अज्र के हकदार बनिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, ये बताइए कि अगर थकन की वजह से तरावी न पढ़े तो क्या होगा? अब थकन, ऐसी थकन कैसी लगती है कि तरावी ना पढ़ सके? तरावी तो फिर ईशा के फर्ज भी शायद ना पढ़े। तो लोग तो तरावी इसी को बोलते हैं ना आजकल, तरावी रह गई मेरी, ईशा के फर्ज रह गए, वो तो ज्यादा खतरनाक है। ईशा का फर्ज वो तो फर्ज है, वो तो माफी नहीं है। तरावी की तो फिर भी कोई सूरत बन सकती है रियायत की। बाहर ये कि फर्ज भी पढ़ना है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तर्क बुरा, आदत बनाई तो गुनाहगार। तो तरावी पढ़नी चाहिए, चाहे कितनी थकन। आप जवान है यार, ऐसी कैसी थकन यार, हम जैसा बूढ़ा आदमी भी पूरी करता है। अब मेरी उम्र का है भी नहीं कोई आप में। बूढ़ों को पास ऐसी बीमारियां होती है कि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता सबको, और उसको आजमाइश होती है, तो उसके लिए हर काम में मसाइल होते हैं। तो अब वो अल्लाह ने ये नेमत दी है, तरावी तो पढ़नी है। ये रमजान की रौनक है तरावी न, जितनी रौनक मस्जिदों में तरावी में होती है और नमाजों में इतनी नहीं होती। मगरिब में ठीक है वो कबाब समोसों की रौनक होती है, लेकिन वो रौनक अपनी जगह पर नफ्स की रौनक है। तरावी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जगह जगह से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ें मस्जिदों से आ रही होती है। ये वाकई बोलता हूँ, अगर हम समझे तो कितनी बड़ी रौनक है। हम अपने आप को महरूम करें, अपने नफ्स जो है इसको मार के मजबूर करके तरावी में लगाए। नफ्स तो कुछ करने नहीं देगा, वो नेकी से तो दूर भागेगा। हमको इसको कान पकड़ के नेकी पे लगाना है, ठीक है? तरावी किसी ने भी नहीं छोड़नी। वो मजदूर शहजादे याद आ रहे हैं जिन्होंने इबादत की औकात में उनसे काम नहीं लिया जाएगा, इस पर उन्होंने इजारा किया था। पहले के दौर में तो आदमी बिकते थे, उसकी शराइतें गुलाम कनीज। तो वो मुकाशफतुल कुलूब में शुरू में दर्स देते थे। ये बहुत मशहूर हिकायत है उस दौर की, कि वो एक आका ने गुलाम का सौदा किया, तो उसने कहा कि मेरी शर्त यह कि मैं दिन के वक्त आपकी खिदमत करूंगा, रात मुझे आप फारिग कर देंगे। ठीक है। तो फिर उसको कोई बड़ा आदमी था, मालदार आदमी था, वो लेकर आया गुलाम को। तो बोला अपने लिए कोई कमरा पसंद कर लो। तो उसने सबसे खस्ता टूटा फूटा कमरा पसंद किया। अब वो चंद रोज ये गुजरे, एक बार वो आका टहलता हुआ उसके कमरे के करीब से गुजरा, तो वहां तो वो आसमान से कोई किंदिल लटका हुआ था, उसके सर की तरफ नूर का किंदिल, और वो गुलाम सजदे में पड़ा रो रो कर कह रहा था, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे कि मैं दिन को तो इबादत के लिए बाकायदा जो नफली इबादत है उसके लिए हाजिर नहीं हो सकता, रात को मैं तेरी इबादत के लिए हाजिर होता हूँ कि दिन को तूने आका की खिदमत मेरे जिम्मे लगाई है तो वो करनी पड़ती है। वो आका ने सुना, चौंका। फिर ये जब दूसरी रात आई तो अपनी जौजा को ले आया और दोनों ने वही मंजर देखा, ये गुलाम जो है वो ये पड़ा किंदिल लटकी हुई है और सजदे में ये मुनाजात कर रहा है कि दिन को आका की खिदमत मेरे जिम्मे, वरना मैं दिन को भी तेरी ही इबादत करता। तो ये दोनों रोते रहे और ये मंजर देखते रहे। आखिर वो जब सुबह हुई तो वो किंदिल भी चला गया और आका ने गुलाम से कहा कि आप जो उज़्र कर रहे थे कि दिन को आपको इबादत का मौका नहीं मिलता, तो लो मैं आपको आज़ाद करता हूँ, अब रात दिन आप अल्लाह की इबादत करें। तो गुलाम सारा मामला समझ गया था, तो उसने कहा, या अल्लाह अब तक तो ये राज था कि मैं तेरी बारगाह में इस तरह हाजिरी देता हूँ और इबादत करता हूँ, अब तो मेरा राज खुल गया। तो जब मेरा राज खुल गया तो अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो
اسی وقت وہ غلام جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. یعنی اتنا اخلاص. پاپا جیسے ایک وقت دریا بچھانے کا جب موقع ہوتا تھا تو آپ بھی فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو اگر وہ دری آگے پیچھے کرنی ہوتی تھی تو اس وقت آپ کا کیا انداز ہوتا تھا؟ جیسے نا کہ بھائی ادھر کرو، کھینچو، تو یہ اس وقت کیا انداز اپنانا چاہیے؟ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، رضا، بلال، ہم لوگ مل کے کچھ کرتے تھے جمعرات کو اجتماع کے لیے. شور کرنے کی تو ذرا پرانا ذہن ہے کہ مسجد میں تو ساؤ شور ہوئے ہی نہیں نا. وہ نہیں اپنے تھیلیاں سے لے کر کچرے اٹھاتے تھے، گچھے، اور تو وہ بہرحال وہ تو وقت تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ اب کی طرح تو گیدرنگ بھی نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں کہ رش نہیں تھا. اس وقت بھی اس وقت کے حساب سے ٹھیک ٹھاک پبلک آتی تھی الحمدللہ. تو یہ کہ شور اور مسجد میں کیسے، ضرورت تو نہیں پڑتی، بغیر شور کے بھی کام چل جاتا ہے. اگر اپنا ذہن بنا ہوا ہو نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں احتیاط کرنی ہے، اور جب تک بولے بغیر کام چلتا ہو، اشاروں سے بھی ممکن ہوتا ہے کہ کام چلا لیا جائے. پھر یہ کہ مسجد میں وہ دریوں کو یوں جھٹکا نہ جائے کہ اس کی دھول مسجد میں. ہم تو مطلب ہے نا کہ میں نے تو دریاں باہر میدان میں بھیجی ہیں کہ یہاں گلی میں بھی کسی کی دکان میں، کسی کے گھر میں یہ گرد نہیں جانی چاہیے، اس کو تکلیف ہوگی. تو میدان میں جا کے اس کو بھائی جھاڑو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بھی تو مسئلہ ہے. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ، کسی کا واقعہ نا مکاشفۃ القلوب میں، کہ وہ گھر میں چوہے ہو گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں. تو انہوں نے بولا میں بلی رکھ لوں تو میاؤں میاؤں کرے، چوہے بھاگ کے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں. میں یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے چوہے پڑوسیوں کے کھاتے میں ڈال دوں، ایسے ہی ٹھیک ہو گئے. یہ سوچ مدنی سوچ، اسی سے اپنی سوچ بنتی ہے نا. کیا چوہے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہی پڑوسیوں کے اس خوف سے کہ پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے، کنفرم نہیں ہے لیکن خوف ہے. تو پھر بھی وہ انہوں نے احتیاط کی. تو ہم یہ دھول جھٹکتے ہیں، یہ تو سارے اڑ کر پڑوسیوں کے گھر میں جانے کا پورا امکان ہے. جس کا دروازہ کھلا ہو اس میں گھس جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی جب مدینہ شریف حاضری ہوا کرتی تھی تو آپ کا بھی دسترخوان سبز گنبد کے سائے میں لگا کرتا تھا، تو اس کی بھی اگر کچھ پیارے پیارے واقعات آپ کچھ سنا دیں. ہم لوگ مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جیسے علماء کرام کو لاتے تھے، اور کئی ایک مطلب بٹھا لیتے تھے ہم لوگ. برکت ہوتی تھی اللہ کی رحمت سے، ترکیب ہوتی تھی پورے مدنی قافلے کی. اس طرح کے سب مل جل کے مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے ہم. افطار کی مسجد نبوی شریف کے باہر سفرہ لگتا تھا، پھر وہاں شاہ سے پہلے ہم فارغ ہو جاتے تھے. بڑی رونق ہوتی تھی اس سے. کئی لوگ آتے تھے، وہ لمبا سفرہ، کئی دسترخوان لگتے تھے اور بہت پیارے منظر ہوتے تھے. بابا مدینہ شریف حاضری کے دوران آپ کو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں یا مدینہ شریف کی پیاری پیاری گلیوں میں کچھ وہ جھاڑو؟ مسجد نبوی شریف میں یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں، جو رات کو جھاڑو نکالتے ہیں عشاء کے بعد. اس میں کسی نے میری ترکیب بنا دی تھی، اس میں تھوڑا سا میں نے جھاڑو نکالا تھا. اب وہ کون سے سفر میں، ایک سفر میں شاید ہوا ہے کبھی ایسا، اور ایک بار شاید وہ گلی میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں جھاڑو والے ہی ہوتے ہیں ان سے. یا سیدی کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسا مریض روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، عقل چلی جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، دیر میں اچھا ہوگا. کسی یعنی کہ ایسے طبیب حاذق یعنی ماہر ایکسپرٹ طبیب نے، جو غیر فاسق ہے، اس نے اگر کہا کہ یہ تم کو روزہ رکھو گے تو تم جان کا خطرہ یا عقل کا خطرہ یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں تم اچھے ہوگے، تو اب روزہ قضا کر سکتا ہے. یا خود اپنا تجربہ ایسا، تب بھی اجازت کی صورت موجود. خامخواہ معمولی سا بخار آ گیا تو روزہ نہیں رکھا، تو یہ نہیں. ایسا بیمار ہٹے کٹے ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے روزہ نہ رکھنے کا.
اپنے اولڈ ٹاؤن کا مجھے پتا چلا کھارادر اولڈ ٹاؤن، پہلے تو روزوں کا ماحول بہت تھا، اب پتا چلا ہے کہ وہاں دن دہاڑے کھاتے پیتے. پہلے گوشت فروش بھی کیا کرتے تھے، چائے چھپا کے رکھتے تھے، یوں پیتے تھے، سگریٹ بھی یوں چھپا کے پیتے تھے. اب سنا کہ یہ بھی گوشت فروشوں کو دیکھا تھا میں نے. باقی اب سنا کہ عام طور پہ روزہ کم ہو گیا. تو روزہ رکھواؤ، تحریک بڑھانی چاہیے یار، آپ لوگ ساتھ دیں یار، اور روزوں کے لیے سمجھائیں، نمازوں کے لیے سمجھائیں، نہ کہ خود ہی کوتاہی کریں. باپا جان رقم مل جائے اور وہ بھی 1 روپے کا سکہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا گوارا نہیں ہوتا کہ یار میں اس کو، دل میں ویسے رقم آتی ہے کہ یار گری ہوئے وہ گری رہنے دے یار، اٹھانا نہیں ہے. مگر جب 1 روپے کا سکہ آتا ہے تو اس میں مطلب آقا کا نام آتا ہے تو مطلب وہ رہا نہیں جاتا. تو اس آقا کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا نام ہوگا، محمد لکھا ہوا. تو یہ تو اخبار کے کاغذ اٹھاتے ہوگے نہیں، کیا نہیں لکھا ہوتا اس میں. تو ایک تھیلا رکھنا پڑے گا آپ کو ساتھ میں. خالی نوٹ پر ہی نام نظر آتا ہے، اب سکے پر ہی نظر آتا ہے، کاغذ کتنے ہوتے ہیں جس میں کیا نہیں لکھا ہوتا ہے، کیا کرے آدمی. لیکن اب یہ اٹھائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو اچھی بات ہے. جب سے مطلب محبت کا ذہن بنا ہے تو جب سے اکثر گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہوں، میں بائک بھی چلا رہا ہوں تو نظر آتا تو بائک بیچ روڈ پہ سائڈ پہ لگا کے اٹھاتا ہوں. اخبار بھی ہوتا ہے، مطلب گاڑی لگا کے عموماً گاڑی روک کے چاہے ٹوک دے، جذبہ ان کا ماشاءاللہ. نہیں یہ ہے کہ اٹھانا چاہیے، اچھی بات ہے. مطلب جب سے سائڈ پر روکنی چاہیے موٹر سائیکل یا جو بھی. نہیں یوں تو جان تو پیاری ہوگی ان کو، ورنہ یہ بیٹھے نہ ہوتے. ماشاءاللہ. بعض اشیاء متبرک ہوتی ہیں، ان کو خاص کسی چیز سے نسبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اشیاء، ان چیزوں کا چلنا بھی لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مخصوص وقت میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کاؤنٹر ہے، اگر ہمیں کسی شخصیت کی طرف سے ملتا ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کا جو سیل ہے وہ مخصوص مدت تک چل سکتا ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جائے گا. تو آیا اس کو اس طرح رکھ دینا، اس کا استعمال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو نہ کھایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو استعمال اگرچہ کرتا ہے لیکن وہ اس کو بھی رکھ دیا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ بغیر استعمال کر رکھ لیا جائے، خواہ ناراض ہو جائے، یعنی جب تک راضی نہیں ہوگی تو برکت دے گی کیسے وہ؟ اب یہ کھانا بچہ اگر کوئی رکھ لے، ہاں سکھا لے تو دانے تو کڑک ہو جائیں گے. جیسے اجمیر شریف پہ لنگر تو لوگ بانٹتے، تو سیل ختم نہ ہو جب تک اگر استعمال کرے، بعد میں بھلے رکھ لے. یہ تو صرف رکھنا، تو استعمال کرے تو زیادہ برکت نہ ملے، واقعی برکت ملے نا استعمال کرے تو. گھڑی میں سیل لگا ہوا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، تو یہ استعمال ہو رہا ہے. کاؤنٹر میں سیل جو ہے وہ نکال دیا گیا سیل، تو بعض اوقات یہ 1 سال کے بعد بھی سیل استعمال ہو جاتی. یہ جو عام طور پہ جو نہیں برابر ہے، گھڑی میں ہوگا تو یوز ہوگا. میں جیسے ابھی آیا نا تو اب میں آ گیا، اب تو جانا نہیں ہے، تو میرے سیرانے جو 3 گھڑیاں رکھتا ہوں نا، تو ان کے سیل میں نے اس سے ہٹا دیے ہیں تاکہ اب وہ گھڑی بند ہو گئی تو سیل اب یوز نہیں ہو رہا ہے. تو وہ اسی کے بچانے کے لیے کہ وہ خامخواہ گھڑی چلتی رہی، کوئی دیکھے گا تو نہیں، استعمال تو کرے گا نہیں اس کو. اب وہ دیکھنے کے تو ویسے بھی کام نہیں آتی اور نیند سے اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ وہ دیکھنے کے لیے تو ہاتھ میں. اب تو ہاتھ کی گھڑیاں بھی پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو موبائل فون میں بھی گھڑی ہوتی ہے. یہ بھی تو کل من علیہا فان، باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، رہے نام اللہ کا. اسے استعمال نہ کر لیا جائے ایسی چیز جو ملی ہو، گم ہونے کا خطرہ نا. اور تورک اگر ہے کوئی تو اس کو رکھنے کا تو شروع سے ہی ہے. تابوت سکینہ ہے نا، یہ کہاں سے چلا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے میرا خیال ہے یہ منسوب ہے، وہاں سے چلا رہا ہے نا. وہاں سے چلتے چلتے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات اس میں شامل ہوتے رہے. تو یہ تبرکات رکھنا تو حجر اسود کتنا پرانا ہے، مقام ابراہیم یہ پرانا ہے، کعبہ شریف کی عمارت. خیر
تو تبرکات رکھنے کا تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی تو اپنی جگہ پر نیت اچھی ہوئی تو ثواب پائے گا، تعظیماً کوئی سا تبرک ہے۔ اب اس کو حوادث زمانہ یا مرور زمانہ سے کچھ نہ کچھ ملے گا، وہ اس کو نقصان کے نفع کے جو بھی کچھ تو ملے گا، لیکن بعض چیزیں سنبھالنے ایسی نہیں ہوتی۔ اب کسی نے ربڑ کے چپل استعمال کیے ہیں، ہوائی چپل، وہ رکھ لے گل جائیں گے، یا یہ اپنے ربڑ بینڈ یہ بھی کوئی سنبھال کے رکھ لے تو گرمی میں یہ پگھل جائے گا۔ تو رکھے وہ چیز جو نسلوں میں چلے، جیسے بال مبارک چل رہے ہیں، نسلوں میں چل رہے ہیں، تو وہ بال مبارک جو ہیں وہ باقی ہیں، ان سے اور کونپلیں نکل رہی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تو ایسے تبرکات ہیں کہ ہے نا، تعجب ہے کہ اب تک وہ باقی ہیں، ورنہ اب کپڑے کا امامہ منسوب ہے، عام آدمی کا کپڑا کہاں باقی رہے گا، گل جائے، خلاص ہو جائے، نالے پاک، اور کئی چیزیں منسوب ہیں۔ اب وہ خیر اللہ بہتر جانے کہ کون سی چیز واقعی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، تو اس لیے منسوب کہتے ہیں کہ منسوب ہے، ہم اس کا تعظیم کریں گے ہم کو ثواب ملے گا۔ سید بھی ہے، وہ منسوب ہی تو ہوتا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ یہ واقعی سید ہے، لیکن جو منسوب ہے ہم اس کو مان لیں گے سید، ثواب ملے گا، احترام کریں گے تو، اور کہیں گے تو اپنا ثبوت دے تو اس کو ایذا ہوگی، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات جب وقت کچھ گزرتا ہے تو اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے نوٹ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کچھ عرصہ قبل آپ کی طرف سے 5 روپے کا نوٹ پاکستانی جو تھا یہ عیدی میں عطا کیا جاتا تھا، اب وہ 5 روپے کا نوٹ جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ختم ہو گیا، اس کی جگہ سکہ چلتا ہے 5 روپے۔ آپ 5 روپے کے دور کے ہیں، شاکر بھائی 1 روپے کے دور کے، جی جی ہے کہ نہیں وہ روپیہ آپ کے پاس؟ اب روپیہ والے کسی نے دیا ہوگا، 1 روپیہ ہے آپ کے پاس، اور 2 کا نوٹ 1 روپے کا تو آپ نے رکھا ہے، اچھا ماشاء اچھا آپ کے پاس ہے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، ہم جو اہل محبت ہیں، جو عقیدت مند ہیں، وہ تو بطور تبرک ہی سے محفوظ رکھیں گے، لیکن جس کا اس طرح کا ذہن نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے ایک نوٹ ہی کی طرح ہے۔ اب اس پر وقت کچھ ایسا گزر گیا کہ اب اس کی مالیت تھی اب نہ رہی۔ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ مالیت ہی نہیں رہی، لیکن اب اس کو رکھنا ہی سنبھال کر ہے، مالیت بدلی نہ بدلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نسبت کی وجہ سے کسی نے اگر سنبھال کے رکھا ہے، مگر یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک انسان پر اثر ہوتا ہے کہ وہ جو مطلب حاضر کرنسی ہو نا وہ زیادہ اٹریکٹ، جیسے اب کوئی آ گیا حاضر سروس، ریٹائر نہیں بولتے، اپنے آپ کو حاضر سروس بولتے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت ریٹائر ہوتے ہیں، تو ریٹائر کی اتنی وہ اہمیت نہیں رہتی جتنی حاضر سروس کی ہوتی ہے۔ ذرا بابا یہ نوٹ پر جو آپ کے 1 روپے 2 روپے والے آتے تھے، نوٹ مدینہ بھی لکھا ہوتا تھا، وہ ایسا ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ سے نوٹیں ان کی فضاؤں سے گزار کر ہم لاتے تھے، تو بعض اوقات منگواتے تھے، عیسائی بھائیوں کو بھیجتے تھے، لے جائے لے آئے، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اب ہر نوٹ کو نوٹ مدینہ، اب تک بولتے ہیں نوٹ مدینہ دو، ان کو نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ نوٹیں وہاں سے یوں مدینہ سے ترکیب بنتی ہوگی، یہ نوٹ کا نام نوٹ مدینہ، اس لیے وہ کھجور مدینہ، تو یہ مرادی ہوتی تھی مدینہ شریف کی کھجور، لیکن اب اس احتیاط سے ہم لکھتے ہیں مدینہ شریف کی کھجور، تو اس میں شاید اب غلط فہمی نہیں ہوگی، ورنہ آج ہر کھجور کو بولیں گے کھجور مدینہ، سوغات مدینہ، ہر چیز کو میرے ہاتھ سے گئی سوغات مدینہ، ہے نا، مدنی چادر، مدنی سوٹ۔ میں گلزار ابھی میں خادم تھا، اور مجھے مدرسے والے طلباء جو ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت صاحب سے کہیں آپ کو مدینہ کی ٹکٹ دلوائیں گے، ان کے کافی مرید ہیں، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عید سے پہلے 27 میرے خیال ختم ہو رہی رات تھی، آپ نے مجھے اپنے اکٹھے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا تھا، بوٹی بھی کھلائی تھی مجھے اپنے ہاتھ سے،
اس کے بعد پھر 100 کی نوٹ نکالی آپ نے. میں نے کہا حضور مجھے مدینے کی ٹکٹ چاہیے بس. ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا حضرت صاحب جو کچھ دے رہے ہیں یہ لے لو, انشاءاللہ آپ مدینے پہنچ جائیں گے. پھر میں نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوٹ لیا, اس کو سنبھال کر رکھا تھا کچھ عرصہ. اس کے بعد دکان کریانہ کی میں نے شروع کی تھی, تو اس میں اس نوٹ کو استعمال کیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ اس سے میں نے رکشہ لیا تھا, کچھ دن رکشہ چلایا, پھر 25,000 کا وہ رکشہ بیچا تھا. 25,000 میں عمرہ کا ٹکٹ ملا, میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں الحمدللہ. دیکھو نا, تبرک کو فنا کیا تو مدینے پہنچے. اگر وہ تبرک تھا بھی تو بھائی 100 روپے فنا ہوئے بغیر تو کاروبار شروع نہ ہوتا. آپ کا حسن احسان ہے, اللہ نے اسباب کر دیے. اب آب زمزم ہے, تبرک ہے, اب اس کو جب تک فنا نہیں کریں گے کام ہونا مشکل, پینا ہوگا. یہ اس کے بسوں میں وہ ویسیڈیاں, یہ آڈیو کیسیٹیں چلواتے تھے, پھر ویسیڈیاں شروع کیا, اب میموری کارڈ چلواتے بسوں میں. اویس بولا, اویس مجھے کہا کہ یہ ساتھ بہت دیتے ہیں, یہ لگ گئی, یہ دوستی لگتا ہے. یہ بھی ایک اچھا کام ہے, بہت عمدہ کام ہے, بسوں میں چلوانا, گانے بازوں سے کچھ جان چھوٹے. اور یہ آج کل وہ بڑی رکشائیں چل رہی ہیں, اس میں بدلی ہو رہے, ابھی نیا نیا کام ہے نا, تو جلدی ہو رہا ہے کام. پھر رمضان ان کی میموریاں لے کر 10 روزے تک میموری ایسا کارڈ چلتا رہے گا, پھر اس کے بعد اللہ کرے چلتا رہے میموری کارڈ. اور رمضان میں بھی اب تو گانے ہی بجتے ہوں گے, پہلے تو لوگ احترام کرتے تھے, اب دعا کرے کہ یہ گانے ختم ہو اب جائیں. تو یار بری حالت ہوئی. بابا سب کے لیے چل مدینہ کی دعا کر دے بابا. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح اور ولیمے کے یہ جو مواقع ہوتے ہیں, ان میں کوئی خاص دن کی فضیلت موجود ہے یا کسی بھی دن؟ نکاح کا مستحب ہے جمعہ کے دن ہونا. بہار شریعت حصہ 7 صفحہ نمبر 6, نکاح کا بیان. باپا آپ کا نکاح کس دن ہوا؟ جمعے کا ہوا. مفتی فخر الدین صاحب نے پھر جمعہ نور مسجد میں, میں ہی نور مسجد میں تھا نا ان دنوں. یا سیدی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح گوشت تناول فرمایا کرتے تھے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گوشت تناول فرماتے یعنی کھاتے, تو اس کی طرف سر اقدس کو نہ جھکاتے, بلکہ اس کو اپنے دہن یعنی مبارک منہ کی طرف اٹھاتے اور پھر دندان مبارک سے کاٹتے. بنگلہ دیش میں ہر گھر میں ایک افطار ہوتا آئٹم, وہ چنا, اس کو موری کہتے ہیں, ایک آئٹم ہوتا. یہ ہر گھر میں پھل فروٹ بھی ہوتا, لیکن یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اس کے ٹیسٹ کے لیے وہ ایک کاچا پیاز اس کے اندر دینا پڑتا, نہیں دینے سے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو یہ کھا کر فوراً افطاری کے بعد مسجد میں چلا جاتے مغربی نماز پڑھنے کے لیے. اس کا بارے میں ہاں, یہ کچی پیاز چنے میں یہاں بھی ڈالتے ہیں. یہاں سموسے میں بھی جو پیاز ہوتی ہے نا, مسجدوں میں سموسے آتے ہیں, اس میں کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو تلنے سے ایک دم گل نہیں جاتے, کچے رہتے ہیں. اور چنے میں تو یہاں بھی ڈالتے ہیں. تو یہ اگر منہ میں بدبو ہے پیاز کی, اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے. لیکن بدقسمتی سے مسجد میں کچی پیاز والے سموسے اور چنے کھائے جاتے ہیں. افطار میں لوگوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتے, تو اس لیے ایسے چنے مسجد میں نہ بھیجیں جس میں کچی پیاز ہو. خریدتے وقت بھی دیکھ لیں. اس طرح سموسے کو بھی پہلے چیک کر لیں کہ اس میں کچی پیاز تو نہیں ہے. پاپا جان, میرا نام محمد ارسان اختاری ہے. تو پاپا جان جو کسٹمر کو گوشت دیتے ہیں تو اچھا پیس نکال کے دکھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں دیکھو سبحان اللہ کیسا پیس ہے, تو ذکر کرواتے ہیں. تو ایسا کروانا کیسا ہے؟ بلا وجہ اس سے ذکر کروانا, یعنی اپنے گوشت مال کی تعریف کروانا. تو وہ تو سبحان اللہ نہیں بولتا ہوگا گاہک, تو کسٹمر زبردستی کھلوا دیتے, دیکھیں کیسا پیس ہے ماشاءاللہ. وہ تو آپ یوں ہے نا, ترغیب ہوئی نا, وہ بولے نہ بولے آپ کے نصیب. اپنی چیز کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا, سبحان اللہ کہنا, اس کو تو بہار شریعت میں ناجائز لکھا ہے.
फजाइल बताते हैं कि पुट का गोश्त खाना सुन्नत है, कमर बस्ती का गोश्त ये खाना सुन्नत मुबारक है। ऐसे दुकानदारी में अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए सुन्नतें बताना कैसे। गर्दन का भी साबित है, पुस्त और दस्त। अब दस्त से मुराद दस्ती, तो ये पूरा जो पीस होता है ना आपका पसलियों वाला, इसको आप लोग बोलते हैं दस्ती। यानी ये जैसे बकरे के 4 पीस करेंगे, है ना, तो जो ऊपर का जो ये पूरा है ना, इसके 2 बीच में से करते हैं, ये सारे को ये लोग दस्ती बोलते हैं। दस्ती से मुराद वो नहीं अपने जिसमें वो हड्डी निकलती है चौड़ी, वो जो निकलता है ना शाना, शायद दस्ती उसको बोलते हैं जी। मगर ये पसलियों को भी, सीने को भी, सबको दस्ती में खपा देते हैं। तो इसलिए वो सुन्नत बोलने से पहले तो सोच लेना चाहिए, सरकार की तरफ कोई ऐसी चीज़ मंसूब ना की जाए। दस्ती निकाल के दिखाते हैं, कटिंग करके मखसूस दस्ती देते हैं, या फिर पुट का अलग ही दिखाते हैं, कमर का, ऐसा कहना। अगर आप लोगों की पुट भी पता नहीं कहाँ तक जाती होगी, मखसूस काट के दिखाते जहाँ तक होती है। आपने किससे पूछा कि कहाँ तक होती है? वो अलग ही पता चल जाता है ना इसके जोड़ ये से आपको पता चल जाता है ना, मुश्किल ये है। आपको सही पता चला ही नहीं चला, ये तय कौन करेगा? अच्छा, गर्दन का साबित, तो अब गर्दन से भी आप लोग जो करते हैं ना, गर्दन का हशर, ऊपर का गोश्त निकाल लेते हैं, इसका कीमा बना के खिला देते हैं, तो क्या वो बची हुई हड्डियां खाना सुन्नत है? यानी एक तह जो है गोश्त की, ये लोग निकाल लेते हैं कीमे के लिए। अब कीमा भी तो देना है ना, गाहक होते हैं कीमे के। फिर भी गर्दन में गोश्त तो होता है। इस तरह पेट की पर्दे वगैरह सब फेंकने के भी कीमे में पिस जाते होंगे। जो चीज़ फेंकने का जिसको उर्फ है, वो अगर पीस के खिलाएंगे तो गुनाहगार होंगे। धोखा ही हुआ ना, वो बेचारा खा लेगा, हालांकि वो है ही फेंकने की चीज़। हड्डियां जो फेंकने की हैं उर्फ, वो वजन में चला देंगे तो गुनाहगार होंगे। हाँ, ग्राहक को पता है, जैसे कि आप पूरा जानवर तोलेंगे तो फेंकने वाली हड्डियां वगैरह, चिचड़े सब इसमें है, तो उसके दाम में भी फर्क होता है। और अगर काट के जो ग्राहक को देते हैं, आम कस्टमर को, आधा किलो पाव किलो, तो उसमें जो हड्डियां और चिचड़े फेंकने का उर्फ है, फेंके जाते हैं, वो अगर वजन में चला देंगे तो ग्राहक को नहीं पता, तो ये धोखे से गया, तो आप गुनाहगार होंगे। ग्राहक को पता और ग्राहक खुशी से ले रही है तो वो अलग बात है, लेकिन ग्राहक का कहाँ खुशी से लेगा फेंकने वाली हड्डी। इस तरह चर्बियों का भी बहुत मसला होता है। असल वो करते क्या है, हड्डी, बड़ी हड्डी देंगे, और जो गोश्त काटते हैं ना, ये गोश्त काटा, बोटी यूं करी और यूं तराजू में रखते थे, गोश्त बोटी दिखाते हैं, हड्डी नीचे छुपी होती है। अच्छा, फिर वो पहले तराजू ये लटके होते थे, फिर इसको यूं मारते थे, पल्ले पे उठा लेते थे। ये सब तमाशे देखे मैंने। तो ये धोखा दर धोखा दर धोखा। एक जनरल बात करता हूँ कि इस तरह गोश्त वाले धोखा देते हैं, पानी भर देते हैं, फूंक मार के वो फुला देते हैं, क्या क्या करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल